علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، قربانی کے حوالے سے مسائل، آپ کے سوالات اور جوابات کے حوالے سے حاضر ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کچھ اہم سوالات شامل کریں گے، اور آپ کی نالج میں انشاءاللہ وہ سوالات جو ہے علم میں آپ اضافہ بھی کریں گے آپ کے۔ چلتے ہیں سوالات کی طرف، آج کے پہلے سوال کی طرف۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، قربانی کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ عید الاضحیٰ کے اندر جو قربانی کی جاتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ قربانی جو کہ صاحب نصاب ہونے کی صورت میں واجب ہوتی ہے، اور ایک وہ قربانی جو کہ اس پہ واجب نہیں ہے لیکن بندہ پھر بھی کرنا چاہتا ہے تو اسے نفل قربانی کہتے ہیں، اور ایک وہ قربانی ہوتی ہے جو شریعت نے اس پر واجب نہیں کی لیکن بندے نے خود اپنے اوپر واجب کر لی، یعنی وہ کہے کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں اس سال عید الاضحیٰ میں جانور قربان کروں گا یا ایک حصہ ڈالوں گا، اور اس کا وہ کام ہو جائے گا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ تو قربانی ہمارے یہاں نفل ہوئی اور واجب ہوئی، اور یہ 2 طرح کی قربانی ہوئی کہ واجب بھی ایک وہ جو شریعت کی طرف سے ہوگی، اور ایک وہ جو کہ بندہ خود اپنے اوپر واجب کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، ہمارے ایک ویورز ہیں ٹویٹر کے اوپر، ان کا سوال یہ ہے، پچھلے سالوں کی قربانی نہیں کی، کیا اس سال تمام سالوں کی قربانی میں جانور قربان کر سکتے ہیں یا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ پچھلے سالوں کی قربانی نہیں کی تو اس سال جو ہے ان کی قضا میں جانور قربان کرنا یا حصے ڈالنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ صرف ایام قربانی کے اندر جانور قربان کرنا واجب ہوتا ہے۔ اگر ایام قربانی میں کسی نے جانور قربان نہیں کیا، قربانی واجب ہونے کے باوجود اس نے ایام قربانی کے اندر جانور قربان نہیں کیا، تو اب ایام قربانی گزر جانے کے بعد اس پر لازم ہوگا، واجب ہوگا کہ وہ ایک جانور یعنی ایک بکرے کی رقم جو ہے وہ صدقہ کرے۔ وہ جانور قربان نہیں کر سکتا۔ تو گزشتہ سالوں کی اگر قربانی نہیں کی تھی تو اس سال اس کی قضا میں جانور قربان نہیں کرے گا، بلکہ گزشتہ سالوں کی قربانی کا حساب لگا کر ایک جانور کی رقم جو ہے وہ صدقہ کر دے، ایک بکرے کی رقم صدقہ کر دے گا، اور باقی جو اس سال کی قربانی واجب ہے وہ ویسے ہی حصہ ڈال کر یہ جانور لے کر وہ ادا کرے گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، قربانی کے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں اور کن جانوروں میں؟ قربانی کے جانوروں کے حصے پہلے تو معلوم ہونا چاہیے، جیسے کہ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے اسے بیان کیا تھا کہ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں، اونٹ ہے، گائیں ہیں، گائیں کے اندر اس کی تمام جنس، بیل، بھینس وغیرہ سب شامل ہے، اور اسی طرح بکرا، اور اس کے اندر جتنی بھی جنس آتی ہے بکرے کی، دمبا، بھیڑ وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو 3 طرح کے جانور ہیں قربانی کے، جسے عام طور پہ ہم اصطلاحاً کہتے ہیں اونٹ، گائیں، بکرا۔ تو اونٹ کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، گائے کے اندر بھی 7 حصے ہوتے ہیں، اور بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ وغیرہ کے اندر 1 حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ قربانی کے جانور ہیں اور ان کے یہ اتنے حصے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جن جانوروں کے جتنے حصے بنتے ہیں اس سے کم حصے کرنا یا اس سے زائد حصے کرنا یہ قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اونٹ کے اندر 7 حصے ہیں اور کسی نے صرف 6 حصے ڈالے تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، یعنی بقیہ 6 افراد کی بھی قربانی، ان کے نام کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو 7 نام پورے کرنا، 7 حصے پورے کرنا لازم ہے گائیں اور اونٹ میں، اور بکرا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک بندے کے نام پر قربان ہوگا، ایک حصے میں قربان ہوگا۔ اگر بکرے کے اندر کئی افراد کے حصے ڈال دیے گئے تو پھر کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، کیا ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے؟ اگر گھر میں کئی افراد ہیں اور ان میں سے اکثریت یا بالغ حضرات جو ہیں وہ صاحب نصاب ہیں، ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے، تو ان سب کے لیے ایک بکرا ہرگز کفایت نہیں کرے گا۔ شرعی طور پر حکم یہ ہے
کہ ان کو چاہیے کہ ہر ایک بندہ اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرے۔ اگر پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا گیا تو کسی ایک کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ گھر کے جتنے افراد پر قربانی واجب ہے ان سب کا الگ الگ حصہ ڈالنا یا الگ الگ جانور لانا ضروری ہے۔ یعنی بکرے اگر قربان کرنا چاہتے ہیں تو الگ الگ بکرا لے کر آئیں، اگر گائیں یا اونٹ لے کر آنا چاہتے ہیں تو گائیں اور اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس میں 7 افراد جن پر قربانی واجب ہے ان کی ہی قربانی ادا ہو سکے گی، اس کے علاوہ کی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور ہمارے پاس ہمارے فیس بک ویورز ہیں ان کی طرف سے ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب نصاب نہیں اور مقروض بھی نہیں اور قربانی واجب ہوگی؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے صاحب نصاب بھی نہیں اور مقروض بھی نہیں اور قربانی واجب ہے؟ جی ایسا بھی ہے، یعنی شریعت نے اس پر قربانی واجب نہیں کی، صاحب نصاب نہیں ہے، شریعت نے اس پر قربانی واجب نہیں کی ہے اور وہ مقروض بھی ہے، تو اس پر قربانی اس صورت میں واجب ہوگی جب اس نے یہ ارادہ کیا ہو کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا میرا فلاں مقصد حاصل ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں اس سال قربانی پیش کروں گا، تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی وہ صاحب نصاب نہیں اور مقروض بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ قربانی واجب ہے اس صورت میں کہ جب اس نے منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میں قربانی ادا کروں گا۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدارین و احسن الجزا۔